چلے وہ آپ مس ہو گئی، کال ڈراپ ہو گئی. جی کنٹینیو کیجیے گا اعجاز بھائی. دیکھیے بنیادی طور پر یہ بلدیاتی حکومت کا جی کون کام ہی صاحب یہی کہاں سے ہوتا ہے. بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی اسکرین 35 کا رہائشی ہوں سر. ٹھیک ہے، نام آپ کا میرے پیارے بھائی؟ میرا نام فیصل جمیل ہے. فیصل جمیل بھائی، عوامی عدالت کے اس سیگمنٹ میں K21 نیوز کے برنچ ٹائم میں ڈاکٹر فہیم میں آپ کو خوش آمدید. اور جی فیصل بھائی مسئلہ بتائیے گا اپنا. اس وقت صوبائی اسمبلی کے ممبر آپ کے ساتھ لائن پر موجود ہے، آپ اپنا مسئلہ انہیں بتا سکتے ہیں. سر شہر کراچی تو دراصل شہر مظلوم ہے، اور کسی زمانے میں یہاں پر دست و خون ہوا کرتا تھا، لاشیں گرا کرتی تھی، اور اب جو ہے حال یہ ہے کہ کراچی کو برباد کر دیا گیا. یعنی اس کے در و دیوار جس میں پہلے لوگوں کے لہو کی وحشت نظر آتی تھی، اب تھوڑا امن نصیب ہوا اس شہر کو. یہاں پر اس کے در و دیوار کو، اس کی سڑکوں کو، اس کے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا جو کردار ادا کیا ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا ہے کہ جو اس شہر سے 90% ریونیو جنریٹ کرتی ہے، لیکن اس شہر کو کے اوپر لگانے کو تیار نہیں ہے. مسلسل 19 سال سے برسر اقتدار ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت، اور ایک شاہراہ بھٹو بنا کر جو ہے وہ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ شہر کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا. وہ شاہراہ بھٹو بھی جو ہے وہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے بنائی ہے، انہوں نے کراچی کے شہریوں کے لیے نہیں بنائی. BRD کا پروجیکٹ عرصہ دراز سے کھنڈر کی شکل میں جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، وہ بن کے نہیں دے رہا ہے. وہ جو آپ کہیں نا کوئی چیز جس میں لوٹ مار کرنی ہو، کرپشن کرنی ہو، تو ایک سڑک بنائی جاتی ہے، پھر کھودی جاتی ہے، پھر بنائی جاتی ہے، پھر کھودی جاتی ہے. یہ ان کا BRD پروجیکٹ، ان کی نااہلی کی تصویر جو ہے بنا ہوا ہے. اور پھر ابھی عید الاضحیٰ گزری. عید الاضحیٰ کے اندر میں اسکرین 33 کا رہائشی ہوں. ہم پانی کی ایک ایک بوند کو جو ہے ترس گئے. یعنی پانی کے وسائل، پانی کا ہونا ایک الگ بات ہے، پانی کو فراہم کرنا ایک الگ بات ہے. پانی پوری طرح موجود ہے اور اس شہر کو پانی تک نہیں مل رہا ہے. ہم کہاں جائیں، کہاں فریاد لے کر جائیں. بلدیاتی حکومت تو انتخابات انہوں نے مجبوری کے تحت کروائے، لیکن ان کو پاور نہیں دی، ڈیولپشن کو پاور نہیں کی انہوں نے. کچرے تک اٹھانے کا اختیار نہیں دیا. ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، پورا شہر جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ٹھیکیدار کمپنی ہے، جس کے اوپر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی وڈیرا ہوگا، جس کا ٹھیکیدار بھی کوئی نہ کوئی وڈیرا ہوگا. 45 ارب کا بجٹ، 45 ارب کا اس کا جو ہے وہ رقم جو ہے وہ سندھ حکومت دیتی ہے اس کو. اور اس کی کارکردگی کا یہ حال تھا کہ ہر جگہ جو ہے وہ علائشیں پڑی ہوئی تھیں، اور پھر ان علائشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ شہر کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں، شہر کو کس جہت میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں. ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم شہر کا جو کچرا ہے وہ اٹھا لیں. یہ پانی نہیں دیتے، یہ روڈیں نہیں بنا رہے ہیں. ہم تو بالکل تنگ آ گئے ہیں. میں شہر کراچی کا ایک مظلوم شہری ہوں، تو مسلسل ان کے مظالم کا شکار ہوں. اور آپ کے اس فورم کے ذریعے اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے، اور بلدیاتی حکومتوں کو جو اختیار دینا چاہیے وہ اختیار دے. جی ڈاکٹر صاحب. جی اچھا، یہ تو آپ نے جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ سیاسی تقریر کر دی، تو مگر آپ کا کوئی اپنا مسائل ہے، کوئی علاقے کے کوئی بات سر آپ میرے کرنا اپنے چاہتے ہیں؟ یہ میں تو آپ بتا نے رہا ہوں نا، مسئلہ میں بتاؤں نا آپ کو. اسکرین 33 میں رہتا ہوں. مسلسل یہاں پر پانی کی عدم فراہمی کا مسئلہ ہے. یعنی سسٹم بنے ہوئے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور پیسے لینے کے باوجود پانی فراہم نہیں کرتے. پانی تقریباً 2.5 ماہ سے ہمارے گھر میں پانی ہے، ہم ٹینکر جو ہے ڈلوا رہے ہیں مستقل. اور یہاں پر آپ کبھی ٹھیک ہے. اسکرین 33 تشریف لائیں تو یہاں کی روڈیں تباہ حال ہیں، برباد ہوئی ہیں. روڈیں بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی انفراسٹرکچر اسکرین 33 کا اسپیشل بنانے کو تیار نہیں ہے. ویسے وہ کراچی پورے ہی یہ بربادی کا ایک منظرنامہ پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی اعجاز بھائی. دیکھیے میرے بھائی جو لائن پہ موجود ہیں اسکرین 33 پہ، انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. کراچی شہر کی یہی صورتحال ہے، اور ہر ٹاؤن کا، ہر UC کا، ہر علاقے کا تقریباً یہی صورتحال ہے. بنیادی طور پر ہر چیز کی عدم دستیابی کے اوپر ان کا ایک غم و غصہ موجود ہے.
وہ بالکل جائز ہے. یہی تو لوگ ہیں جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں, اپنے خون پسینے کی جو ہے وہ کاروبار سے, نوکری سے, چاہے کوئی ایک ماچس بھی خرید رہا ہو اس میں ٹیکس ادا کرتے ہیں. اور بالکل درست بات ہے, کم از کم اتنا تو حق رکھتے ہیں نا کہ بہت اچھی زندگی نہ صحیح تو کم از کم پانی کی فراہمی تو حکومت وقت کر سکتی ہے. یہی تو رونا ہے, ہم یہی تو کہتے ہیں کہ 18 سالہ حکمرانی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو اتنا پریشان کر دیا ہے, اتنا جو ہے وہ اب تک زندگی گزارنے میں لوگ مجبور ہیں کہ کراچی کے شہری ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں. اور حکومت وقت کو اس کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی طرز نہیں ہے یا پھر سمجھ نہیں ہے یا پھر کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہماری صورتحال تو ایسی ہے کہ ہم پانی پینے کے لیے ٹینکر تلاش کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اور گیس کے لیے جو ہے وہ سلنڈر ڈھونڈ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے لیے سولر لگا رہے ہیں اور سیکیورٹی کے انتظام کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھ رہے ہیں علاقوں میں, گھروں میں, یا پھر جن کے پاس وسائل موجود ہے وہ اپنے ساتھ پرسن رکھتے ہیں کاروباری حضرات. یہی تو صورتحال ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت کا کام صرف اس صوبے کے اندر, اس شہر کے اندر صرف اتنا ہے کہ ٹیکس کی وصولی کی جا سکے کسی نہ کسی شکل کے اندر. اور میرے بھائی بالکل درست فرما رہے تھے کہ کراچی شہر کی یہی صورتحال ہے اور اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے MKM پاکستان ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھاتی ہے, ہر مسائل کے اوپر آواز اٹھاتی ہے کہ ان مسئلے کو حل کیا جا سکے. اور ان مسائل کو اجاگر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ کم از کم حکومت وقت کو شرم آ سکے کہ لوگ کس اذیت میں اور کس تکلیف میں گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, سر بس ایک بہت چیز میں شکریہ کہنا چاہوں گا فیصل ڈاکٹر صاحب. صاحب. ہیلو, جی جی جی, کہیں ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا اجاز صاحب ہمارے بھائی ہیں اور بہرحال اس شہر کی کسی نہ کسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ MKM کے MP ارسلان پرویز صاحب ہیں اور انہیں کے MNA ہیں. لیکن اس کربناک صورتحال میں ان کی یعنی کہ یہ بھی تو شہر کی نمائندگی کرتے ہیں نا, یہ بھی تھوڑا علاقوں میں آئیں, صورتحال معلوم کریں, ہماری ہیلپ کریں اس حوالے سے. یہاں ٹینکر مافیا جو ہے وہ ایک مافیا کی صورت میں, ٹینکر ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں. یہ حال ہے کہ 10-10 ہزار کے ٹینکر جو ہے نا, ایک سمجھ لیں کہ 3000 لیٹر پانی ہمیں 3000 گیلن پانی جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں 10-10 ہزار روپے کے. تو کم سے کم کہنا چاہیے حکومت تو ایک بربادی, ایک ظلم, ایک ظالم کی صورت میں موجود ہے. یہ MP MNA کہاں ہیں ہمارے, مطلب یہ نظر نہیں آتے ہیں. تو ایک MNA صاحب کو پیٹرول پمپ ہے, وہ پیٹرول پمپ سے نکلتے ہی نہیں ہے. PSO کا پیٹرول پمپ ہے وہاں پر, ان کو تو ہم نے کبھی علاقے میں دیکھا ہی نہیں ہے. تو کم یہ تو آئیں ہمارے دکھ درد کو باتیں چلیں, کر نہیں سکتے ہیں تو ہمارے دکھ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر دکھائیں. ان کا بھی ارسلان پرویز صاحب ہیں, کراچی یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں. تو بس یہ میرا وہ ہے کہ آپ اپنے MP MNAs کو بھی کہیں کہ تھوڑا ہمارا جو ہے وہ دکھ درد بانٹنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہمارے ساتھ آئیں, ہماری ہیلپ کریں. کسی حال سے مطلب ٹینکر مافیا سے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ پانی دلوا دیں, ہم تو یہی درخواست کریں گے اس کربناک صورتحال میں. اچھا, ابھی فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کی بات پہ میں بات کر لوں گا اعجاز صاحب سے. ایک اور کالر ہے تو میں کہوں گا کنٹرول روم کو کہ ان کو کالر کو لے لیں لائن پر. اعجاز بھائی کیا کہیں گے, اب شہریوں کو MKM پاکستان سے بھی شکایت ہے جس طرح فیصل بھائی نے شکایت کی. جب تک کالر آ رہا ہے میں نے کہا ہم کچھ بات کر لیں اس حوالے سے. دیکھیں یقیناً مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے, لیکن MKM پاکستان کی اصل شناخت اور اصل جو طاقت ہے وہ یہی ہے کہ MKM پاکستان کے MNA MPAs ہوں یا بھی کوئی بھی ذمہ دار ہو, چاہے وہ بلدیاتی موجود ہیں, بلدیاتی ہوں, منسٹرز ہوں, وہ اس طریقے سے عوام کے درمیان موجود ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ خود عوام ہوں, کیونکہ ہم عوام میں سے ہی ہیں اور عوام کی طاقتوں سے, عوام کی ووٹ کی طاقتوں سے اسمبلی کے عوام تک پہنچتے ہیں. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی اسٹرینتھ اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم عوام کے درمیان موجود ہوں. بغیر عوام کے کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے وہاں کی, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو کنسرن جو ہے وہ اسکیم 33 کے جو MPA کا نام لیا ارسلان بھائی, بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں, بہت ایکٹیو رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو MNA صاحب ہیں میں ان سے ضرور بات کروں گا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ ذرا خاص کر اسکیم 33 کے اس کے اوپر فوکس کریں اور لوگوں سے ملاقات کریں. میں انشاءاللہ ضرور بات کروں گا اور ملتے بھی ہیں اور رابطے میں بھی رہتے ہی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک MPA کے حدود میں, صرف MNA کو چھوڑے, ایک ایک MPA کے حدود میں 15-15 لاکھ 20-20 لاکھ لوگوں کی آبادی موجود ہے. وہ مشترکہ طور پر اسمبلی کے فلور پہ آواز تو اٹھا ہی رہا ہے اور کنسرن اداروں سے مل تو رہا ہے. اب میرے خیال سے ایک ایک شخص سے ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک آسان صورتحال یہ ہوتی ہے کہ MPA صاحب کسی مخصوص یا پھر کوئی کسی آفس میں, کسی اپنے PSC سینٹر میں ضرور بیٹھتے ہیں ڈیلی بیسس کے اندر. اگر تو ملاقات کر لی جائے جا کر تو میرے خیال سے بہت بہتر ہوگا, کیونکہ MPA صاحب خود ملنے نکلیں گے تو 15 لاکھ آبادی میں میرے خیال سے 5 سال بہت کم پڑ جائیں گے.
بالکل हो गया। एक लाइव कॉलर रोल हमारे साथ मौजूद है अवामी अदालत में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे सिग्नल आपके ठीक हो। अगर हैंड फ्री यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं या स्पीकर पे है फोन, तो उसको हटा दीजिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही भाईजान। जी भाई, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ कराची में। कराची किस इलाके से अब बात सही कर रहे आवाज हैं आ रही हसन है भाई? जी, सर? 3:30। तीन से बात करें। मेरा बेटा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी से बताओ मेरे शहजादे, क्या मसला है मेरे बच्चे को? सर हमारी फ्लाइट का बहुत किया है, लेकिन जैसे कि बोल नहीं रही यहाँ पे ना, वो बहुत दफा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि इनका इशू, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर आके बात करें, अगर कहीं रूम में या कहीं अंदर है तो। आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर मैं बाहर ही आया हूँ। नहीं, नीचे तो नहीं आना, मसला नीचे नहीं है, बाहर आए, हवा में आए, जहाँ सिग्नल आए। आप रूटीन में फोन पे बात करते होंगे ना, जहाँ आपकी आवाज सही आती होगी। जी हसन भाई की आवाज का इशू है। एजाज भाई, ये अवामी अदालत का प्रोग्राम, ये सेगमेंट तकरीबन 1-1.5 महीने से चल रहा है एजाज भाई। तो एजाज भाई ये बताइएगा कि मैं ये चाहता हूँ कि कराची शहर को आप लोग ऑन करते हो, एमकेएम के नाम से जानी जाता है कराची शहर। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, हमारे जब वो एक एमएनए थे एमकेएम के औरंगी टाउन के, मुझे अभी नाम जहन में नहीं आ रहा, उसके अलावा हसन साबिर साहब से भी बात हुई थी, हसन साबिर साहब से भी। तो उसमें मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि एवरी फ्राइडे एक नुमाइंदा मिल जाए, कोई भी अलग अलग हर इलाके का, और ये अवामी मसाइल लें। तो वो जो आप घर से निकलने की बात कर रहे हैं, तो आप घर पे बैठे बैठे एक टेलीफोन कॉल के ऊपर या हमारे स्टूडियो आके आप कई सारे लोगों के मसाइल सुन सकेंगे, और ना सिर्फ सुन सकेंगे, वो आवाज इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचा सकेंगे, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, एक मैसेंजर हैं, एक अवाम के, शहरियों के। और हफीजुद्दीन साहब से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो प्रोग्राम में बात करेंगे, कोई इजलास वगैरह होते हैं आप लोगों के, और हमें ये चीज़ें करेंगे। मगर उसके बाद ये देखने में आया कि आखिरी 2 प्रोग्रामों में एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से भी कोई शामिल नहीं हुआ था। तो एजाज भाई, इस हवाले से क्या क्या हो सकता है? देखिए भाई, मैं तो एमकेएम की आला क़यादत नहीं हूँ, तो मैं इसके ऊपर आपको कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सकता कि क्या है क्या नहीं है। मेरा यही मशवरा होगा कि जो एमकेएम की क़यादत है, जो कंसर्न लोग हैं, उनसे आप बात करें, तो यकीनन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अवामी मसाइल के हल के लिए, अगर देखिए मसला हल भी नहीं अब होना, मेरी तो बात कम से पहुंचा कम सकते आवाम हैं के अपनी पास ये क़यादत प्लेटफॉर्म तक? होना चाहिए कि वो अपनी बातों को, अपनी तकलीफ को अपने नुमाइंदों तक पहुंचाया जा सके। ये आपका एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां आप लोगों के इंटरेक्शन करवा रहे हैं, लोगों को मसाइल सुनवा रहे हैं। अच्छा बुरा अपनी जगह पर सारी चीजें मौजूद होती हैं, लोग अच्छी भी बात करते हैं, बुरी भी बात करते हैं, और वो सुनना हमारा काम है, क्योंकि उन्हीं के वोटों की ताकत से हम असेंबली के ऐवानों तक पहुंचते हैं। तो देखिए, आपके नुमाइंदे ने जब मुझसे बात की, तो मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, आपकी सुन भी रहा हूँ। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि आप एमकेएम की जो आला एजाज क़यादत है, भाई, कि उनसे क़यादत बात करें, तक ये पैगाम ताकि वो पहुंचा लोग देंगे देख आप? सकें। एजाज भाई, अपनी आला क़यादत तक ये पैगाम पहुंचा देंगे मेरा? एजाज भाई की भी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। जी और जी, आ हम रही कम आपकी जी बात, क्या कह रहे हैं? जी एजाज, मैं कह रहा हूँ अपनी आला क़यादत तक मेरा पैगाम पहुंचा देंगे कि एवरी मैं फ्राइडे कोई एक इंशाल्लाह बंदा। जरूर बात करूंगा, खालिद भाई से मेरी बात होगी तो मैं जरूर बात करूंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अवामी नुमाइंदों की दस्तियाबी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा काम ही आवाम के साथ इंटरेक्शन का है, और बहुत सारी चीजें सर, आवाम को पूरी नहीं पता दुनिया होती कि हम आपको क्या देख कर रही सकते हैं, होती क्या है इस नहीं कर प्रोग्राम सकते। में, वो और बताने के लिए इसकी भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग, प्लेटफॉर्म है। तो इसके ये शॉर्ट इसके क्लिप्स ऊपर बात होना ब्रश बहुत टाइम जरूरी विद है। डॉक्टर फहीम के नाम से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छोटे छोटे क्लिप्स अवेलेबल होते हैं, जो बाद में लोग देख रहे होते हैं,
اور یہ ایک بہت اچھی طرح ایک آپ کی بلکہ الیکشن کیمپین بھی بن سکتی ہے، آپ کی ایک کارنر میٹنگ بھی بن سکتی ہے، اور آپ کا فزیکلی عوام کے لیے محبت، عوامی مسائل دور کرنے کے لیے سنجیدگی اگر ایم کے ایم پاکستان ظاہر کرتی ہے تو فری آف کاسٹ آپ کی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بات اپنے اقتدار کے ایوانوں میں جو بیٹھی آپ کی اعلیٰ قیادت ہے یا آپ کی جماعت کی اعلیٰ قیادت ہے ان تک پہنچا دیں، اور بس ابھی پروگرام کے بعد آپ سے ہمارے پروڈیوسر صاحب رابطہ کریں گے۔ اگر تمام ایم این اے ایم پی ایز کے نمبر، وہ نمبر جو وہ کال ریسیو کر لیں، ایک تو وہ نمبر ہے جن میں اکثریت کال ریسیو نہیں ہوتی، تو وہ کر لیں، تو کم سے کم ایم کے ایم پاکستان کو ہم یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے تیار ہیں، عوامی مسائل سننے سنانے کے لیے، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ ہر جمعے کو صبح 10:05 پر ہم لاتے رہیں گے، صرف اور صرف K21 نیوز پر، اور بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس پروگرام کے چھوٹے چھوٹے سے کلپس اویلیبل ہوں گے، جو آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں کلپ بھی شیئر کر سکتے ہیں، لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اوریجنل کلپ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہر علاقے کی یونینز بنی ہوئی ہوتی ہیں، گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کی عوامی آواز زیادہ سے زیادہ وائرل ہو سکے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ان حکمرانوں تک پہنچ سکے جو کہ گلگت بلتستان کو کراچی جیسا شہر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11:05 پر ہم آپ کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں کیونکہ کافی سارے کالرز اس وقت لائن پر موجود ہیں، تو لائن پہ رہیے گا، کہیں جائیے گا نہیں۔ صرف 10 منٹ بعد 11:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پہ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔